إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم مصلیوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج 11 اکتوبر 2024 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے ممبر و محراب سے جڑ کر کتاب و سنت کی باتیں آپ تک پہنچانے کا موقع پا رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں نجات کا راستہ ملا، حلال و حرام کی تمیز ہوئی، کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سود کی مروجہ شکلیں اور بچاؤ کی تدابیر۔ یہ موضوع اگر دیکھا جائے تو ہر علاقے اور خطے کا ہے،
ہر موسم اور سیزن کا ہے، خاص طور سے وہ بستیاں جہاں پر تجارت و بزنس کے منڈپ ہوں، جہاں دکانداری کے ذریعے لوگ اپنی روزیاں کما رہے ہوں، حلال تجارت کر کے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوں، وہاں بطور خاص ایسے موضوعات کو چھیڑنا، اس کی وضاحت کرنا تاکہ لوگ حرام سے بچتے ہوئے حلال راستوں میں چلیں، انہیں حلال و حرام کی تمیز ہو، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی راضی رکھ سکیں، جنت کی راہ پر چل سکیں۔ اس لیے اس طرح کے موضوعات یہ بے حد اہم ہے۔ اللہ جزائے خیر دے منتظمین مسجد کو کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج یہ موضوع خطبہ جمعہ میں پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سود، انٹرسٹ کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے ربا، ربا یربو ربن، اس کے معنی ہے لغت میں بڑھنا، انکریز ہونا۔ لیکن اسلام کی شریعت میں، اسلام کی اصطلاح میں سود کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین اور علماء نے اس کو دو الگ الگ قسموں میں کیٹیگرائز کر کے بیان کیا ہے۔ سود کی ایک قسم ہے ربا الفضل، اور دوسری قسم ہے ربا النسیہ۔ کسے کہتے ہیں ربا الفضل؟ ربا الفضل کا مطلب ہے کچھ ایسی چیزیں جن کا تبادلہ ہو تو کمی اور بیشی کی جائے۔ فضل کے معنی زیادتی، اضافہ، کوئی چیز بڑھا کر دی جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں کے معاشرے میں جو چیزیں کھانے پینے کے لیے رائج تھیں، ان میں سے 6 چیزوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں، ان میں سے ایک ہے سونا، اور دوسری چیز ہے چاندی، پہننے کے کام آتے ہیں، اور اسی طرح سے گیہوں اور جو کھانے کے کام آتے ہیں، اور مطعومات اور کھانے ہی کی چیزوں میں سے اس زمانے میں ایک چیز تھی کھجور اور نمک۔ یہ 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بطور خاص اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان کا آپس میں تبادلہ ہو اور جنس ایک ہو تو پھر کمی بیشی نہیں کرنا چاہیے۔ بھلے ایک چیز کوالٹی میں عمدہ ہے اور دوسری چیز اس کے مقابلے کمتر ہے، لیکن ہے ایک ہی چیز، آپس میں اسی جنس کا تبادلہ ہو رہا ہے تو کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، برابر سرابر ہونا چاہیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر حدیث میں فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 2254 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالذهب والورق بالورق والشعیر بالشعیر والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل یدا بید۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرما دیا تھا کہ ہم سونے کو سونے سے بیچیں، بدلیں، چاندی کو چاندی سے بیچیں اور بدلیں، گیہوں کو گیہوں سے بیچیں اور بدلیں، جو کو جو سے بیچیں اور بدلیں، کھجور کو کھجور سے بدلیں، نمک کو نمک سے بدلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرما دیا، ہاں لیکن کنڈیشن رکھی کہ ٹھیک ہے اگر بدلنا ہی چاہتے ہو ان چیزوں کو آپس میں، اور جنس ایک ہے، جیسے سونا سونے سے بدل رہے،
چاندی چاندی سے، گیہوں گیہوں سے، جو جو سے، نمک نمک سے، کھجور کھجور سے. تو سنو، دو کنڈیشن ہیں، یہ اپلائی ہو رہی ہیں تو بدل سکتے ہو. مثلم بے مثلم، دونوں چیزیں برابر سرابر ہوں دونوں طرف سے، جتنا دو اتنا ہی لو. یدم بیدن، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، قرضہ نہ ہو اس میں، ان چیزوں کے تبادلے کے. تو اس طرح سے اس سے پتہ چلا کہ جنس جب تک ایک ہے اور تبادلہ ہو رہا ہے تو بدلتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ہماری چیز برانڈیڈ ہے، آپ کی نان برانڈیڈ. ہاں، جیسے ہم ٹاٹا کا نمک لائے ہیں، ہاں میں 5 کلو آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو 10 کلو اپنا لوکل نمک ہمیں دینا پڑے گا. تو نمک نمک سے بدل رہے ہیں آپ، جائز نہیں ہے کمی بیشی. آپ کے پاس 10 کلو اجوا کھجور ہے، آپ دوسرے دکاندار سے بولو کہ بھائی میری اجوا میں آپ سے بدل سکتا ہوں، لیکن 10 کلو اجوا دے کر مجھے 20 کلو سکری چاہیے آپ سے. تو کھجور کھجور سے بدل رہے ہیں. اجوا کی اپنی فضیلت ہے حدیث میں، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو کھجور ہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے کہ جنس اگر ایک ہے اور اسی کا تبادلہ آپس میں آپ کر رہے ہیں تو جتنا دیجئے اتنا ہی لیجئے. الحمدللہ گاؤں کھیڑے دیہاتوں میں میرے بھائیوں، ہم لوگ بچپن میں تھے، ایک زمانہ تھا، لوگ آپس میں تبادلے کرتے تھے. کبھی گیہوں لے لیتے تھے، واپس گیہوں کرتے تھے. کبھی آٹا پڑوسی کے یہاں کم پڑ گیا، مہمان آئے ہوئے ہیں، جاؤ پڑوس کے یہاں سے لے آؤ. ہاں، کچھ پسیری آٹا یا کچھ سیئی آٹا، ان کے یہاں ناپنے اور بدلنے کے پیمانے ہوا کرتے تھے کہ جاؤ یہی بھر کے لے آؤ. ہاں، پڑوسی دے دیتا ہے اور اس کے بعد اسی میں بھر کر واپس کر دیا جاتا ہے نا. تو کہہ لیجئے کہ برابر سرابر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس میں کمی بیشی، ہاں، کہ ہمارا گیہوں لوک ون ہے اور بہت عمدہ فلاں اور فلاں، اور آپ کا اتنا عمدہ نہیں ہے اس لیے 1 کے بدلے 2 کلو لوں گا، ہاں، تو آپس میں ایک ہی جنس کا تبادلہ کرتے ہوئے کمی اور بیشی جائز نہیں ہے. جی اچھا، یہاں پر ایک چیز کا ذکر کر دوں. اگر اسی حدیث میں آگے اگر جنس الگ الگ ہو جائے، جیسے سونا سونے سے نہیں بلکہ سونا چاندی سے آپ بدل رہے ہیں، گیہوں گیہوں سے نہیں بلکہ گیہوں جو سے بدل رہے ہیں، کھجور کھجور سے نہیں بلکہ کھجور اور نمک کا تبادلہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر جنس بدل گئی، آپ دے رہے ہیں کچھ، لے رہے ہیں دوسری چیز، تب پھر کمی بیشی کی گنجائش ہے. اسی حدیث کو آگے پڑھیے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں وَأَمَرَنَا أَن نَّبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ كَيْفَ شِئْنَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو روک دیا تھا کہ ایک ہی جنس ہو تو کمی بیشی جائز نہیں، لیکن یہاں پہ ہے کہ ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سونے کو چاندی سے بدلیں، چاندی کو سونے سے، جو کو گیہوں سے، گیہوں کو جو سے، جیسا چاہیں کمی بیشی کر سکتے ہیں کیونکہ جنس الگ ہوگی، ظاہر سی بات ہے. ہاں، آپ کے پاس اگر 10 تولے سونے ہیں، چاندی سے آپ بدل رہے ہو تو ہو سکتا ہے ادھر سے آپ کو 50 تولے مل جائیں، 100 تولے مل جائیں چاندی کے، ہے نا، کمی بیشی، اس لیے کہ جنس الگ الگ ہو گئی تو یہاں پر کمی بیشی جائز ہے. بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں، دیکھیے کرنسیاں آج کل الگ الگ ملکوں کی ہیں، کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا ہے. ڈالر ہے آپ کے پاس، آپ یورپ سے آئے ہیں، یورو ہے، آپ کو انڈین روپیز چاہیے، 1 یورو 1 ڈالر، ہاں 75 روپیز مثال کے طور پر. 1 ریال آپ 22 روپیز پا رہے ہو انڈین، ہے نا، کمی بیشی ہے کہ نہیں؟ تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، اس لیے کہ جنس دونوں کی الگ ہے، ریال اور روپیہ دونوں الگ ہے، ڈالر اور روپیہ دونوں الگ ہے، یہاں کمی بیشی جائز ہے. لیکن مثال کے طور پر آپ کے پاس 500 کی نوٹ ہے، پھٹ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں، کہہ رہا ہے کہ لاؤ پھٹی نوٹیں چینج کرتا ہوں میں، بدل کے دے دوں گا. اس کے بعد آپ جاتے ہو تو کہتا ہے کہ 500 کی دے دو اور میں آپ کو 200 دے دیتا ہوں. آپ کا فائدہ ہی ہوا نا، یہ پھٹی ہوئی نوٹ کس کام کی ہے؟ تو کم سے کم 200 روپیہ تو فائدہ ہوا آپ کا. آپ کہتے ہو ہاں یار اچھا تو ہے، چلو لے لیتا ہوں، لیکن بدلا تو آپ نے روپے کو روپے سے نا، تو کیا کمی بیشی جائز ہے؟ ہاں، محل غور ہے میرے بھائیو، سن لو، نہیں جائز ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچتے ہوں کہ ہماری نوٹ تو پھٹی ہے، ہاں اس کی صحیح سالم ہے، لیکن نہیں، کمی بیشی. اگر اجوا کے بدلے 1 کے بدلے آپ 2 کلو سکری نہیں لے سکتے، اجوا جس کی فضیلت حدیث رسول میں آئی ہے،
7 अजवा खजूर सुबह सवेरे खा लो, दिन में कोई नजर बद, कोई टोना टोटका, किसी तरह का जादू आप पर असरअंदाज नहीं होगा। इस फजीलत को अजवा बेचने वाले अपनी दुकानों पे लगा के रखते। आपने मदीना या मक्का की बाजारों में देखा होगा अगर आप वहाँ मार्केट में गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कमी बेशी जायज़ नहीं है अगर जिन से की खजूर से बदल ले। ऐसे ही रुपया। और फिर मेरे भाइयों, कमी ज़्यादती की ज़रूरत क्या है? आपको तो पूरा पैसा मिलने जा रहा है। आप अपनी फटी हुई नोट लेकर बैंक में जाइए, स्टेट बैंक में, हाँ, या इंडियन बैंक में, या जो भी इलाहाबाद बैंक में, या इस तरह से जो और सरकारी या सेमी सरकारी बैंक चल रहे हैं, आप देखें उसमें रिजर्व बैंक ने कानून पास किया हुआ है कि ये नोट भले फटी हुई है लेकिन उसका नंबर शो हो रहा है। तो आओ फार्म भर दो, हाँ, अपना नाम लिख दो, अपनी नोट का नंबर लिख दो और नोट ये फटी हुई जमा कर दो। जितना तुम्हारा है उतना ही ले जाओ। 500 के बदले 500 मिल रहा है ना। आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, आप अल्लाह को भी राजी कर ले जाएंगे। कमी बेशी नहीं हुई, पूरा आपको मिल गया। हालांकि आपका पटा है उधर से अच्छा मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, जिन्स अगर एक है तो आपस में तबादला करते हुए उसी जिन्स में कमी बेशी जायज़ नहीं है। अगर करते हैं कमी और बेशी तो इसी का नाम रिबल फजल है, शरीयत ने इसे मना फरमाया है। अच्छा, दूसरा सूद है रिबन नसीआ, यानी आदमी किसी को कर्ज पर पैसे दे और ये कहे कि जब वापस लौटाना तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ दे देना, 1500, हाँ, या ज़्यादा लोन दे रहा है, ज़्यादा कर्जा दे रहा है, हाँ, कि लाख रुपया दे रहा हूँ तो भाई 1,10,000 मुझे वापस कर देना, ठीक है, 1 साल के बाद। तो ये जो ज़्यादा हम मांग रहे हैं इसको रिबन नसीआ कहते हैं। कर्ज देकर जितना दिया है उससे ज़्यादा वसूल करना, तो ये भी सूद है। इससे भी शरीयत ने मना फरमाया। 1 रुपया ज़्यादा लें या 1,000 लें या 1,00,000 लें, जो भी दिए हुए पैसे से ज़्यादा आप वसूल कर रहे हैं उसी का नाम सूद है। और हर तरह का सूद, चाहे रिबल फضل हो या रिबन नसीआ हो, कर्ज वाला सूद, हर तरह का सूद अल्लाह ने हराम कर दिया है। बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 275, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने ख़रीदने बेचने को हलाल कर दिया है और सूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम ठहरा दिया है, हर किस्म का सूद। और रिबा में अलिफ लाम ये इस्तिग़राक़ का है। सूद की जितनी किस्में हैं सबको अल्लाह ने हराम कर दिया है, रिबल फضل हो या रिबल नसीआ हो। तो मेरे भाइयों, इससे हमें अपने आप को बचना है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे भाई आज देखो जा रहे हैं, धड़ल्ले के साथ लाइन लगाते हैं और फॉर्म भरते हैं और बैंकों से लोन निकालते हैं, हाँ, सूदी लोन किस्तों में पे कर रहे हैं। और उनसे कहो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, अल्लाह से जंग करना अच्छा लगता है, अल्लाह से लड़ने जा रहे हो, मत ऐसा करो। तो कहते हैं कि मौलाना आखिर हमने अगर 10 लाख रुपया लोन ले लिया, बिजनेस में लगाया, साल भर में 5-10 लाख कमाया हमने, तो बैंक कह रहा है कि 6%, 10%, हाँ, 7% हमें दे दो, लौटा दो, तो क्या है मौलाना, हमने भी तो आखिर कमाया, दे देता हूं उनको भी कुछ। तो मेरे भाई, पहली बात कि जो आप कर्ज ले रहे हो, लोन किस्तों पर पे कर रहे हो, सूद दे रहे हो, बताओ क्या उस नोट में कहीं लिखा हुआ है इससे सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, बिजनेस बढ़ेगी, घटेगी नहीं? है कहीं? नहीं ना। कोई माई का लाल है जो इस तरह आपको गारंटी दे सके जो ले जा रहे हो उससे फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा? जबकि सर्वे करने पर पता चलता है कितने लोग हैं लोन निकाल कर लाए और डूब गए, किस्त नहीं पे कर पाए। लोन लिया था मेरे भाइयों घर खरीदने के लिए, घर सील कर दिया गया। लोन लिया था दुकान खरीदने के लिए, नहीं पे कर पा रहे हैं, आकर बैंकों ने ताले लगा दिए। गाड़ी निकाला था सूद पर, नहीं पे कर पा रहे, गाड़ी खींचकर लेकर चली गई है बैंक। आप जाके देखें, बेशुमार गाड़ियां जिनकी नीलामी होती है, गवर्नमेंट और ये बैंक नीलाम करते हैं, उसका टेंडर निकलता है कि आओ कौन सी कंपनी है जो इसे खरीदना चाहती है, ये वो गाड़ी है जिसे हमने कर्जदारों से खींच कर यहां जमा किया। जाइए देख लीजिए अपनी आंखों से, सर्वे ये बताता है। और क्या कर्ज सारे लोग बिजनेस के लिए लेते हैं? कुछ लोग अपना घर चलाने के लिए कर्ज लेते हैं, कुछ लोग शादी ब्याह करने के लिए कर्ज ले लेते हैं, कुछ लोग दीगर जरूरियात के लिए मेरे भाइयों कर्ज लेते हैं, सूदी कर्ज। जानते हैं कितना बड़ा जुर्म है?
اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں اعلان فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کے حرام ہونے کے باوجود اس سے باز نہیں آتے ہو، لین دین جاری رکھتے ہو، اس میں انوالو ہوتے ہو، تو سن لو اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کے لیے تم دعوت دے رہے ہو۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اس صفحہ ہستی پر، اللہ کی اس دھرتی پر کوئی مخلوق ایسی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت رکھتی ہو، جو اس سے جنگ کرنے کی میرے بھائیوں سوچ سکتی ہو؟ کون ہے میرے بھائی؟ وقت کا قارون نہ رہا خزانوں والا، وقت کا فرعون نہ رہا کرسیوں والا، اور آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ رتن ٹاٹا نہ رہے۔ بتائیے میرے بھائیوں، جو آیا ہے سب کو جانا ہے۔ معاملہ اگر ایسا ہے تو میرے بھائی آخر کیوں ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ چادر جتنی لمبی اللہ نے ہمیں دی ہے بس اتنے ہی کے اندر اپنے پیروں کو سمیٹ کر رکھیں، اسے باہر نہ نکالیں، جتنی بڑی چادر ہے اتنے ہی کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی ضروریات اللہ سے دعا کرتے رہے، وہ پوری کرتا رہے گا۔ آج جو تھوڑا کما رہے ہیں اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے، جو زیادہ کما رہے ہیں اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے، لیکن جو حرام راہوں پر سودی لین دین میں ملوث ہیں، ذرا ایک نظر ان کی زندگی کا جائزہ لے لو، چہروں سے نحوست ٹپکتی نظر آئے گی آپ کو۔ بغیر نیند کا ٹیبلٹ لیتے ہوئے نیند نہیں آ سکتی ہے، لیکن ایک حلال کمانے والا، محنت و مزدوری کرنے والا، اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے جو کچھ سے اللہ دیتا ہے اس پر راضی رہنے والا، اس کی زندگی دیکھ لیجیے، پسینے بہا رہا ہے، ٹھیلے کھینچ رہا ہے، ہاتھ گاڑیوں کو لے کر ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہا ہے آپ کے مال کو، آپ کے سامان کو، لیکن خوش ہے۔ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ دیکھ لو دونوں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے۔ ذہنی سکون اور چین چھن جائے گا اللہ سے جنگ کرو گے تو۔ تمام تر کروڑ پتی ہونے کے باوجود سکون میں میسر نہیں آئے گا، اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے چھلانگ لگائی، سمندر کے حوالے ہو گئے، خودکشی کری ہیں، بلینئرز، ملینئرز۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، اللہ سے جنگ نہ کیجیے میرے بھائیو۔ سود کا جرم بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ سود سے مال بڑھتا ہے، یہی تو سوچ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوں، دیکھو بانٹ رکھا ہے، 2 لاکھ انہیں، 5 لاکھ انہیں، 10 لاکھ انہیں، اور جیسے مہینہ پورا ہوتا ہے یہاں سے 10,000 آ رہا ہے، وہاں سے 20,000 آ رہا ہے، وہاں سے 5,000 آ رہا ہے، کھٹا کھٹ ہمارے بینک میں میرے بھائیو کریڈٹ ہو رہا ہے، اور لاکھوں روپے گھر بیٹھ کے میں کما رہا ہوں۔ بڑھ رہا ہے، کیا بڑھ رہا ہے، اندازہ نہیں؟ اللہ کی نظر میں یہ بڑھ نہیں رہا ہے، شریعت کی نظر میں یہ بڑھ نہیں رہا ہے، دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے بڑھ رہا۔ یہ فلسفہ اسلام نے دیا ہے، اور آئیے میں قرآن کی آیت آپ کو سنا دوں۔ آپ نے اگر سود لے کر کے اپنا مال بڑھانے کی کوشش کی ہے تو آپ مٹو گے، آپ مٹو گے، میرے برباد ہو جاؤ گے، دنیا کی آنکھیں آپ کا نظارہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، سود والے کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ کیا عجیب لاجک ہے، کیسی منطق ہے کہ کریڈٹ ہو تو مال گھٹے، اور آپ خرچ کر رہے ہوں، تجوریاں کھول کر بانٹ رہے ہوں، صدقہ و خیرات دے رہے ہوں تو مال بڑھے۔ میرے بھائیوں، یہ بات صرف اہل ایمان کو سمجھ میں آئے گی، اہل اسلام کو سمجھ میں آئے گی، جو ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ دینے اور خرچ کرنے سے بڑھتا کیسے ہے، اور لینے سے، سود جمع کرنے سے گھٹتا اور مٹتا کیسے ہے۔ آئیے قرآن کی یہ آیت، اس کی تفسیر آپ پڑھیے، سورہ روم سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 39، اللہ وہاں فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ کیا پیاری آیت ہے، تفسیر کر رہی ہے اس کا
کہ لوگوں دیکھو جو کچھ تم سود لیتے دیتے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، لیکن جو زکوٰۃ اور صدقات تم بانٹتے ہو نا، تجوریاں خالی کر رہے ہو، جیب میں سوراخ بنا رکھی ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں میں بانٹ رہے ہو، گرا رہے ہو، دے رہے ہو، اور اس سے اللہ کی مرضی چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو سنو تم ڈبل کر رہے ہو، ملٹیپل کر رہے ہو اپنا مال۔ کیسے ملٹیپل ہوگا بھائی؟ دے رہا ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے بڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انکریز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے بڑھتا ہے؟ پڑھ لیجئے ایک اور آیت، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 261۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی زمین میں ایک دانہ ڈال دے تاکہ زمین اگائے، ایک دانہ۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے آپ نے دے دیا، مسجد کو دے دیا، مدرسوں کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، بیوہ کو دے دیا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ کوئی ڈالے، وہ دانہ زمین میں پھٹے اور اگے، پودا آپ کے سامنے نظر آنے لگے، اس میں بالیاں نکل آئیں، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ دانہ کتنا ڈالا تھا؟ 1۔ خرچ کتنا کیا تھا؟ 1 روپیہ، 1000 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ۔ ایک پودا اگا، 7 بالیاں لگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہو گئے، تو ایک دانے کا کتنا ہو گیا؟ 700 گرینز، 700 دانے ایک کے بدلے اللہ نے دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اگر واقعی تمہارا خلوص ایسا ہے، تمہارا اخلاص ایسا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے ایسا کیا ہے، تو پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا کر کے دیتا ہے، اس کی جھولی میں کوئی کمی نہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑا واسع ہے، بہت کشادہ ہے اور جانکار، کہ تم اخلاص سے خرچ کر رہے ہو کہ ریاکاری سے خرچ کر رہے ہو۔ تو یہ ہے مطلب میرے بھائیو، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ بیماریوں سے بچاتا ہے، اللہ مصائب اور آلام سے بچاتا ہے، اللہ زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کا سب مال سیف ہے۔ لیکن آپ جب اللہ سے جنگ کرنے کی ٹھان لیتے ہو، قرض لیتے ہو سود پر، گاڑیاں لیتے ہو سود پر، گھر اور مکان خریدتے ہو سود پر، دکان خریدتے ہو سود پر، تو میرے بھائیو اللہ سے جنگ کرنے جا، مت بڑھاؤ اپنے قدم اللہ کی طرف جنگ کے لیے۔ اللہ کی قسم تم میں اور ہم میں طاقت نہیں طاقت ہے ہمیں اللہ سے لڑنے کی۔ اگر ایسا ہے تو حلال پر کیوں نہیں راضی ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، روزی کا ذمہ دار وہ۔ جب ماؤں کی پیٹ میں ہم تھے تب اس نے فرشتے کو بھیج کر لکھوا دیا تھا، اے فرشتے لکھ دے کہ یہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کب تک رہے گا، اے فرشتے لکھ دے۔ اس فرشتے نے لکھ دیا تھا۔ ہماری روزی ہم کو مل کر رہے گی، شرط یہ ہے حلال راہوں میں ہم دوڑ دھوپ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد، محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم نمازیوں، بزنس اور تجارت سے ریلیٹڈ تمام بھائیوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ سود حرام ہے، اس کی کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے کوئی بہانے بازی نہیں کرنا چاہیے۔ بزنس اللہ نے حلال کیا،
بزنس آپ لاؤ، آپ نے 1000 روپے کلو خریدا ہے، آپ 1500 روپے میں بیچو، آپ 1200 میں بیچو، آپ 1100 میں بیچو، دونوں فریق راضی رہو، وہ فائدہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ایک نے 500 فائدہ کمایا، ایک نے 300 کمایا، ایک نے 200 کمایا، اور ایک نے کہا مجھے صرف 100 چاہیے، میں زیادہ بیچوں گا، مارجن کم رکھوں۔ مارواڑی لوگوں کی آج کل یہی کہہ لیجیے یہی ان کا فلسفہ ہے، اور دیکھیے کس قدر ان کے دکانوں پر لائن لگی رہتی ہے۔ تو اس میں اللہ نے آپ کو اجازت دی، آپ اور سامنے والے فریق سے سمجھوتا ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، جھوٹ آپ نہ بولیں، سچائی امانت داری سے کام لیں، تو جس پر آپ راضی ہیں دونوں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ پروفٹ آپ کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ سود چونکہ یہ غریبوں کا خون چوستا ہے، ساہوکار بنیا اور وہ جاگیردار آپ کو پیسے دیتا ہے، وہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آپ اپنا پسینہ بہاتے ہو لیکن گرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ فکر ستائے جا رہی ہے ہمیں تو بہرحال انتظام کر کے واپس کرنا ہے، ہمیں دینا ہے، کہاں سے دوں گا، اللہ اکبر، کہاں سے دوں گا۔ کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اسی ٹینشن میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جب وہ حرام ہے اور یہ اعلان ہماری کانوں تک بار بار پہنچایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم آخر سودی لون کی طرف، سودی قرضہ جات کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بینکوں سے سودی قرض لینا حرام ہے، آپ اپنے کسی بھائی سے بھی ایسا قرض لیں جس میں وہ سود مانگ رہا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی بینک بھی ہو اور آپ کو جتنا آپ لے رہے ہیں اتنا ہی دینے کی بات کر رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی حلال ہے۔ آپ کا کوئی بھائی آپ کو قرض دے رہا ہو، جتنا دے رہا ہے اتنا ہی لینے کی بات کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، دونوں جائز ہے نا۔ جہاں پر قاعدہ اور رول کی خلاف ورزی ہوگی وہ چیز اس کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اس لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ سود لینے اور دینے والا، کھانے اور کھلانے والا ہی مجرم ہے، نہیں، کسی بھی طرح کا انوالومنٹ سود میں اگر ہے، کسی بھی طرح کا تعاون اور آپ نے مدد دی ہے، آپ نے خود نہیں لون نکالا لیکن لون نکالنے والے کے لیے آپ نے وٹنس بن کر کے، گواہی بن کر آپ نے گواہی دی، گواہ بن کر، آپ بھی مجرم ہیں۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البیوع 1598 نمبر کی حدیث ہے، 1598۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ راوی حدیث کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے سود لینے والے، سود دینے والے، کھانے والے، کھلانے والے، اور کس پر؟ وشاہدیہ، اس کی گواہی دینے والے پر بھی۔ ہاں، اسٹیٹ بینک میں کوئی آدمی گیا اور کہا مجھے لون چاہیے، کہا وٹنس لے کر آؤ، ایک آدمی وہاں کا اکاؤنٹ ہولڈر کھڑا ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، ہمارا اکاؤنٹ یہاں پر ہے، میں وٹنس بن جاتا ہوں، لائیے سائن کرتا ہوں، آپ لون نکالو۔ وہ سائن کر دیا اس نے، ایک سائن پر اسے لگا کہ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی جرم ہے۔ اور وہ لوگ جو رجسٹرار ہیں، لکھا پڑھی کرتے ہیں، کسی نے کہا لاؤ میں فارم بھر دیتا ہوں، آپ نہیں بھر پاتے ہو، آپ کا فارم بھر دے رہا ہوں لون لینے کے لیے، وہ بھی مجرم، وکاتبہ، اس کا لکھا پڑھی کرنے والا۔ اور شریعت نے کیا کہا؟ وَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ، اور یہ سب کے سب اس جرم میں برابر ہیں، کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھا پڑھی کرنے والا، سب لوگ اس جرم میں برابر کے شریک۔ ہاں، وہ چور جس نے نقب لگایا اندر گھسا، وہ تو مجرم ہے ہی، باہر جنہوں نے اس کو شہ دی، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، جنہوں نے اس کے لیے پہرے داری کی، جنہوں نے اس کی سیفٹی کا انتظام کیا اور اس میں اپنی حصے داری وہ چاہتے ہیں، تو اسی چور کی طرح یہ تمام اس کے ساتھی بھی مجرم ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شریعت کا اصول ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کتنا بڑا جرم ہے، اندازہ ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں ایک تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے جا رہا ہے جو سود لینے اور دینے کے کام میں ملوث ہے۔ نمبر 2، یہ کسی انسان کا اپنی ماں سے زنا کر لینا، آپ اندازہ کرو کتنا بڑا جرم۔ کوئی زمانے کا بڑے سے بڑا بگڑا ہوا انسان، کرپٹ انسان، فسادی، وہ بھی اس بات سے راضی نہیں ہوگا کہ اپنی ماں سے جا کر اپنا منہ کالا کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو کان کھول کر سن لیجیے،
سنن ابن ماجہ کتاب التجارات 2274 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، سود کے گناہ کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور ان میں سود کا سب سے کم ترین گناہ والا درجہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کہ ایک آدمی جائے اور اپنی ماں سے نکاح کر لے، زنا کر رہا ہو، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں یہ گوارا نہیں، ہم میں سے کوئی انسان بڑے ہی وہ کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے، نعوذ باللہ۔ آخر ہم سود لینا دینا کیسے گوارا کرتے ہیں؟ بچانا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خیبر کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا آپ سود لینا دینا ہم بند کرتے ہیں، آپ نے ایگریمنٹ کروا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی تجدید ہوئی، رینوویشن ہوا، کہ جیسے نبی کے زمانے میں تم سود لیتے دیتے اس کام سے بچتے تھے، نہیں لیتے دیتے تھے، ایسے ہی اب بھی تمہیں سود لینا دینا جائز نہیں۔ انہوں نے یہ ایگریمنٹ ابو بکر سے بھی کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ یہ بدبخت اب جو ہے دھیرے دھیرے سود کی کاروبار کرنے لگے، سود کا لین دین انہوں نے چالو کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائی خیبر کی سرزمین سے وہاں سے ان کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے ان کو نکال دیا۔ ابو عبید قاسم بن سلام نے اپنی کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ وہاں سے در بدر کر دیا، انہیں نکال کر باہر کر دیا کہ تم نے نبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا ہے، تم نے صدیق اکبر کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا ہے، اور تم سود لین دین میں ملوث ہو گئے ہو، تم یہاں رہنے کے اب قابل نہیں ہو، اس لیے تمہیں شہر بدر کر رہا ہوں۔ اسے معمولی جرم نہ سمجھیے، اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں نا، تو ٹیکس دیتے ہیں تو کچھ عالم لوگ کہتے ہیں کہ ارے تم ٹیکس دیتے ہو اور اتنا جی ایس ٹی بھرتے ہو، اتنا ویٹ بھرتے ہو، اتنا فلاں اور فلاں دیتے ہو، 30 سے 35% تمہارا اسی میں جا رہا ہے، تو تم سود کیوں نہیں لے سکتے؟ عالم صاحب کا فتویٰ آ گیا، اللہ اب کیا ہوگا؟ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ منطق اگر ہے سود کو جائز کرنے کی، تو بتاؤ کیا یہ ٹیکس صرف ہم بھرتے ہیں مسلمان لوگ؟ کیا یہاں کا پارسی نہیں بھرتا؟ کیا یہاں کا جینزم کا ماننے والا نہیں بھرتا؟ کیا یہاں کا کرسچن اور یہودی نہیں بھرتا؟ کیا یہاں کا بدھسٹ نہیں بھرتا؟ سارے لوگ جو یہاں بزنس کر رہے ہیں اس دھرتی پر، سارے لوگ تو بھر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کی اسپیشلٹی کوئی خاص وجہ نہیں نا، آپ کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے۔ اگر وہ ناجائز کر رہے ہیں آپ سے اتنا ٹیکس وصول کر کے، تو آپ بھی ناجائز کرو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ بالکل درست نہیں، ہاں؟ لیکن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے فتوے دیا کرتے ہیں، الٹی گنگا بہاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسے فتووں میں مت جائیے، اللہ سے جنگ مت چھیڑیے۔ ٹیکس اگر آپ بچا سکتے ہیں حلال طریقوں سے، جائز راستوں سے، سچ بول کر بچائیے، 0% کر لیجئے، اسلام آپ کو کھلی اجازت دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں بچا پا رہے ہیں یا کم بچا پا رہے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، آپ سی اے سے پوچھیے کہ بھائی آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیمار ہیں، بیوی بچے ان کا دوا علاج کرا رہے ہیں، اس کا بل ہے وغیرہ وغیرہ، آپ چیریٹیبل اداروں کو اپنا ڈونیشن دیتے ہیں، وہ چیریٹیبل ادارے جن کے پاس 12A اور 80G کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، آپ کا بہت زیادہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، مائنس کر دے گی گورنمنٹ۔ اور بہت سارے راستے ہیں، آپ تفصیل وہاں پوچھ لیجیے، اگر بچا سکتے ہیں بتائیے۔ لیکن اگر نہیں ایسا کوئی راستہ آپ کو ملا اور آپ ٹیکس دینے پر مجبور ہیں، تو سن لیجیے، آپ مظلوم ہیں، مظلوم۔ اور مظلوم انسان سے کوئی کام کرایا جا رہا ہو اور وہ صبر کے ساتھ اگر وہ کر لے رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اسے صبر پر ثواب ملنے والا ہے۔ میرے بھائی آپ ثواب پائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ سے جبراً ظلماً یہ وصولا جا رہا ہے۔ تو آپ اس کے بعد یہ کہو کہ ہمارے لیے یہ حرام چیز جائز ہو گئی؟ اللہ اکبر، کیسے جائز ہو گئی میرے بھائی؟ یہ تو ایسے ہوا نا کہ آپ کے کپڑے پر گند لگ گئی ہے، ہاں، آپ کے چھوٹے بچے نے گند پھیلا دی، آپ نے اس سے بڑے کو بلایا اور کہا پیشاب کرو بیٹا، یہ صاف ہو جائے۔ ہاں، دوسرے پوتے ناتی یا بیٹے نے پیشاب کر دیا، وہ گندگی تو دور ہو گئی، لیکن بتاؤ پاک ہوئے؟ پاک ہوئے؟
پیشاب نے صاف تو کر دیا آپ کا کرتا، آپ کا پاجامہ، آپ کا کپڑا، لیکن گندگی اب بھی باقی ہے۔ آپ اب بھی ناپاک ہو تو گند سے گند کو مت دھو۔ ایک چیز حرام ہے، حرام کاری کر کے اسے جائز ٹھہرانے کی کوشش نہ کرو اللہ کے لیے، ہاں یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح سے میں یہ بتا کے ختم کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ مولانا ہندوستان میں رہتے ہوئے کیسے بچ پائیں گے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حالت کو جانتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا اگر سود لینا دینا حرام ہے تو ہمارے کھاتے ان اسٹیٹ بینکوں میں، انڈین بینکوں میں ہیں جو سب سودی ہیں، تو کیا ہم کھاتا نہ کھولائیں؟ ہاں آپ مولانا صاحب لوگ بھی تو کھاتا کھلواتے ہو، بالکل بالکل میرے بھائی۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے اسلامک بینک سسٹم نہیں ہے، اور جس نے بھی اسلامک بینکنگ کے نام پر کچھ کھولا، چاہے الفہد گروپ ہو، چاہے الامین گروپ ہو، چاہے اس طرح کے اور دوسرے بینکنگ سسٹم والے رہے، وہ سب ڈوب گئے، اس لیے کہ سسٹم کو کرپٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کیسے باہر نکل سکتے ہو اس سے؟ اللہ اکبر، اس قدر جال بچھا دیا گیا ہے سودی سسٹم کا۔ تو میرے بھائی، اب آپ کے سامنے صرف یہی بینک ہے جو سودی ہے، اور آپ یہ پیسے اگر گھروں میں رکھتے ہو، بہت ممکن ہے کہ ہاں مافیا آپ کے پاس آئے اور لے کر چلا جائے۔ روز کا آپ کے پاس ہزاروں اور لاکھوں کا غلہ آتا ہے، اور آپ جا کے تجوریوں میں رکھ رہے ہو۔ ہاں مہینے بھر میں کتنا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اگر 25-30 لاکھ آپ کی تجوری میں آ گیا وہیں پہ رکھے ہوئے تو سال بھر میں کتنا ہو جائے گا؟ پھر بتاؤ کتنا ٹینشن کا سبب ہے انسان کے لیے اگر وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ اس لیے سیف ہاتھوں میں وہ رکھنا چاہتا ہے، اور انہی بینکوں کے علاوہ کوئی دوسرا بینک سسٹم نہیں ہے جو اسلامک ہو۔ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ مجبوری کے دائرے میں ہے، تو آپ کھاتا کھلاؤ، لیکن میرے بھائیو کوشش کرو کہ کھاتے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک سیونگ۔ سیونگ کھلاؤ گے اس میں آپ کے یہاں انٹرسٹ آئے گا، سود آئے گا کہ اتنا، 3 مہینے کے بعد آپ دیکھو گے اتنا ایڈ ہو گیا ہے، انٹرسٹ آ گیا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولاؤ۔ بزنس والوں کا تو بہت آسان ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا، جن کے پاس فرمز ہیں، ٹرسٹ ہیں اور اس طرح سوسائٹیاں ہیں، بہت آسانی سے کھل جاتا ہے۔ لیکن انڈیویجول کے لیے بھی ایسے بینک آ گئے ہیں ہندوستان کی دھرتی پر کہ ایک انڈیویجول آدمی کا بھی وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول لے۔ کوشش کرو اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے تو اس میں آپ کے لیے انٹرسٹ کا کوئی ایسا شوشہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کماتے ہوں، کمانے دو ان کو، لیکن ہمارے سود لینے دینے کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں۔ جتنا ہم رکھ رہے ہیں اتنا ہم خرچ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تھوڑا کم ترین ہے۔ لیکن اگر مجبوراً آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا تو خیال رکھو جب بھی آپ انٹری کراؤ اور آپ کی انٹری بک میں انٹرسٹ آ جائے اس کو مارک کر لو، ہائی لائٹ کر لو، اتنا سود آ گیا میرے پاس، اتنے پیسے نکالو، لے جا کر کسی غریب، محتاج، یتیم، فقیر، بیوہ، مسکین کو دے دو۔ اللہ یہ میرا پیسہ نہیں، مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے، لیکن اللہ تیرا عذاب اس سے تو ہمیں بچا لے۔ مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مجبوری ہے کہ گاڑیاں آپ کمپنی سے نہیں لے رہے، یا کمپنی سے لے رہے ہیں تو پورا وائٹ دے کر کے، پورا پیسہ دے کر کے لے رہے ہیں، سود پر نہیں لے رہے ہیں، یا اتنا پیسہ نہیں ہے تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آپ لے رہے ہیں کہ چلو سیکنڈ پارٹی سے ہمارا معاملہ طے ہوگا، اور آپ کی بات چیت ہوئی، آپ نے گاڑی لے لی، ہاں 6 مہینے 1 سال کی چلی ہوئی گاڑی، اچھی خاصی کنڈیشن میں، پوزیشن میں آپ نے لے لیا، لیکن اس کے ساتھ جو پیپر ہے، یہاں تو سود کا کچھ معاملہ نہیں ہے، سیکنڈ گاڑی آپ نے لی، لیکن اس کا جو انشورنس پیپر ہے اس کو لیے بغیر آپ کی گاڑی روڈ پر چل سکتی نہیں، پوچھا جائے گا آپ سے۔ تو انشورنس کا معاملہ یہ ہے کہ 99.99% جو انشورنس والی اسکیمیں ہیں وہ سب سود پر ڈیپینڈ ہے نا۔ کوشش یہ کرو کہ سیکنڈ تھرڈ پارٹی کا ہو جائے، ہاں اگر کوئی مجبوری نہ ہو، ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہو پایا، فرسٹ پارٹی کے طور پر بھی آپ کا انشورنس پیپر آپ کے نام ہے تو بھی یہ مجبوری کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر آپ کی گاڑی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، پھر بھی آپ کی اپنی گاڑی روڈ پر نہیں چل سکتی، تو اس کو بھی مجبوری میں، اضطرار کی کیفیت میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو۔ لیکن جہاں تک آپ کے سامنے آپشن ہو حلال کا، حرام کا، تو حرام سے بچیے، حلال کو اپنائیے۔ بینکوں میں ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے MBA کیا ہے، آپ نے اگر یہ ڈگریاں لی ہیں، جاؤ دیکھو، یہاں نہیں صحیح تو آپ چلے جاؤ ایبراڈ میں،
جا کر وہاں خلیجی ممالک میں کام کرو. بہت سارے اسکول، بہت سارے مدرسے، بہت سارے انسٹیٹیوشن یہاں بھی آپ کو ملیں گے. آپ کے MBA کی ڈگری وہاں بھی آپ میرے بھائیوں استعمال میں آئے گی. آپ کو اللہ روزی دے گا حلال راستوں میں. لوگوں کہاں مجبوری ہے یہ کہ بینکوں ہی میں کام کروں گا تبھی مجھے جاب ملے گی، تبھی مجھے روزی ملے گی، تبھی میں کما پاؤں گا. بہت سارے راستے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں. ان حلال راستوں کو تلاش کرو. آپشن موجود ہے، حرام سے بچو. جہاں آپشن موجود ہے ہی نہیں، ایک سنگل وے، وہ مجبوری کہ اس حرام کے علاوہ حلال کا کوئی راستہ موجود نہیں، تو شاید اللہ کنسیڈر کرے. آپ کی مجبوری اللہ رب العالمین سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے سود سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر اللہ ہمیں پاسٹ کی لائف میں، اللہ ماضی کی زندگی میں، گزشتہ ایام میں اگر ہم سے غلطی کے طور پر یہ کچھ ہو گیا ہے، سود میں ہم لت پت ہیں یا تھے، تو اللہ اب ہمیں اس سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. آخری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 278. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان، اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو یہ سب سودی کاروبار. اگر آپ سودی کاروبار کر رہے ہو تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لے لو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر.